18ویں ترمیم کا کہ کراچی پورٹ کی بات مت کرو، گوادر پورٹ ہم آپ کے حوالے کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے جو رولز بنانے تھے کانسٹیٹیوشن میں، اس نے کہا کانسٹیٹیوشن میں ہم نہیں دیں گے، بٹ جب ہم رولز بنائیں گے اس رولز میں ہم بالادستی بلوچستان کی کریں گے۔ کیسی کمٹمنٹ ہے کہ جو آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو گوادر پورٹ اتھارٹی کا بلوچستان کو دیا گیا ہے، جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان جو جی پی اے کے ہیڈ ہیں ان کو لگانے کے لیے پرائم منسٹر کو لکھتے ہیں، اور پرائم منسٹر پھر ان کی ایڈوائس پر بلوچستان کا ایک افسر لگتا ہے۔ گوادر پورٹ کی جو آمدنی ہے اس میں وفاق کو، بلوچستان کو اور گوادر کو کتنا ملتا ہے، تو اس میں مجھے جواب ملا کہ اس کے آمدن میں بلوچستان کو اور گوادر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پورٹ کو مت چھیڑیں، گوادر پورٹ کا جہاں تک ہوگا اس کے جو بورڈ ہے اس کی 51% ہم بلوچستان کو دیں گے، اور چیئرمین جو ہے نا بلوچستان کا چیف منسٹر ہوگا۔ گوادر کے ماہی گیروں نے اپنے شکار کی جگہ، جو جہاں ہم جھینگا پکڑتے تھے، بہترین شکارگاہ جو ہمارے جھینگا کی پیدائش کی جگہ ہے، وہ ہم نے گوادر پورٹ کے لیے دی ہے۔ گوادر پورٹ بنانے کے لیے چائنا کے لیے کمپنیوں کو ہم نے دی ہے، اس کو پورے پاکستان کو 9% ملتا ہے، 9% سے پورے پاکستان کو ملتا ہے، اس میں بلوچستان کا اور گوادر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس میں میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جو گوادر پورٹ کی جو آمدنی ہے اس میں وفاق کو، بلوچستان کو اور گوادر کو کتنا ملتا ہے، تو اس میں مجھے جواب ملا کہ اس کے آمدن میں بلوچستان کو اور گوادر کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی شیئر نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، اور 3 کمپنیوں کو آمدن ہوتی ہے گوادر پورٹ سے۔ تو پہلی کمپنی ہے ٹرمینل آپریٹنگ کمپنی ہے، اس کی جو آمدنی ہوتی ہے اس 91% اس کمپنی کی ہے اور 9% پاکستان کی ہے۔ اسی طرح دوسرا میرین سروس کمپنی ہے، اس کا آمدن میں سے 91% اس کمپنی کا ہے اور 9% پاکستان کا ہے۔ اسی طرح فری زون کمپنی ہے، اس کو گوادر پورٹ سے آمدنی ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا اس نے احسان کیا ہے، زیادہ کیا ہے، 85% اس کمپنی کا ہے اور 15% پاکستان کا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں پورا ایوان کہ گوادر پورٹ ہمارا ایک اثاثہ ہے صوبے کا، ہماری ایک ڈیپ سی ہے، ہمارا سمندر استعمال ہو رہا ہے، اور گوادر کے ماہی گیروں نے اپنے شکار کی جگہ، جو جہاں ہم جھینگا پکڑتے تھے، بہترین شکارگاہ جو ہمارے جھینگا کی پیدائش کی جگہ ہے، وہ ہم نے گوادر پورٹ کے لیے دی ہے۔ گوادر پورٹ بنانے کے لیے چائنا کے لیے کمپنیوں کو ہم نے دی ہے، اس کو پورے پاکستان کو 9% ملتا ہے، 9% سے پورے پاکستان کو ملتا ہے، اس میں بلوچستان کا اور گوادر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سوال میں صرف بتانا تھا، ایوان کے سامنے بھی آ جائے، حکومت کے سامنے بھی آ جائے، اپوزیشن کے سامنے بھی آ جائے، کیا یہ ہمارے ساتھ صوبے کے ساتھ، گوادر کے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ صرف یہ اتنا بتانا تھا، زیادہ تقریر کروں گا پھر ظاہر ہے آپ بھی روکیں گے، میں صرف مختصر یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ پورے گوادر پورٹ کی آمدنی کا 3 کمپنیاں لے جاتے ہیں، ہمیں صرف پاکستان کو 9% ملتا ہے، بلوچستان کو، گوادر کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو پورٹ ہے بیسیکلی یہ موجودہ آئین میں فیڈرل اس میں آتا ہے۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پورٹ دنیا کی ہر جگہ پہ میونسپل کارپوریشنوں میں ہے، صوبوں کو تو چھوڑے۔ اس پہ کافی ہمارا جھگڑا چلا، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوئی، میں اس فلور کو بتانا چاہتا ہوں، باقی دیں گے نہیں دیں گے، کہ جی آپ لوگ پورٹ کو مت چھیڑیں، گوادر پورٹ کا جہاں تک ہوگا اس کے جو بورڈ ہے اس کی 51% ہم بلوچستان کو دیں گے، اور چیئرمین جو ہے نا بلوچستان کا چیف منسٹر ہوگا، اور یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو وہ ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس میں 6 بندے تھے جو ہم نے جو 18ویں ترمیم سے ہٹ کے ہم نے سائن کی۔ سی ایم صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں سر، ایک امپورٹنٹ وہ ہے، میں آپ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رضا ربانی نے سگنیٹری ہے، نوید قمر ہے، خورشید شاہ ہے، بلوچستان کی طرف سے میں ہوں، آغا شاہد ہے،
मीर इसरार है कि जी ये कमिटमेंट पीपल्स पार्टी ने हमसे की कि जी आप कराची को छोड़ें, ग्वादर पोर्ट हम आपके हवाले करेंगे और वो कंट्रोल जो है ना चीफ मिनिस्टर की होगी। तो बदकिस्मती से मैंने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, मैं उनको नॉलेज में भी लाता हूँ, मैंने कई दफ़ा कहा कि जी आपने हमसे एक वादा किया था 18वीं तरमीम का कि कराची पोर्ट की बात मत करो, ग्वादर पोर्ट हम आपके हवाले करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो रूल्स बनाने थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में हम नहीं देंगे, बट जब हम रूल्स बनाएंगे उस रूल्स में हम बालादस्ती बलूचिस्तान की करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे मौलाना ने कहा कि जी जब पोर्ट आपका है आपको एक टका नहीं मिलता है। सीएम साहब इस केस को आप टैकल करें, पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हुए हैं। अब इसमें हमारे पोर्ट्स के क्या फ़ायदा, ना ग्वादर को कोई आमदनी है, ना बलूचिस्तान को कोई आमदनी है, ले जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट। और हम तो कहते हैं कि ये जो नेविगेशंस को छोड़ के पोर्ट तो तमाम सूबों के होनी चाहिए और जिसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज हम ही होंगे। तो मेरी एक एक्सप्लेनेशन थी 18वीं तरमीम के बारे में जो मैंने हाउस को बताया कि आपका एक कर्ज फेडरल गवर्नमेंट पे है, वो मकरूज है। तो डॉक्टर साहब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट हुई या नहीं हुए? सर अभी तक मेरे ख्याल में रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, मैं सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदार थे, खुर्शीद शाह साहब थे, रजा रब्बानी साहब थे, नवीद कमर थे, मैंने कहा यार तुम लोगों ने हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट की है, इसको तो मानो। फिर मैं चूंकि मैं वहाँ से अट गया था सेनेट से, तो आई डोंट नो कि वहाँ लेजिस्लेशन में सीएम साहब बता सकते हैं कि भाई इस किस्म के एग्रीमेंट आप लोगों ने हमारे साथ की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया, जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका जिक्र नहीं है। ये एक ऐसी कमिटमेंट है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो गवादर पोर्ट अथॉरिटी का बलूचिस्तान को दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो जीपीए के हेड हैं उनको लगाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं और प्राइम मिनिस्टर फिर उनकी एडवाइस पर बलूचिस्तान का एक अफसर लगता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो ज़रूर है, लेकिन फिस्कल कंट्रोल के लिए जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला, पहले मेरे नॉलेज में नहीं था, हम इसको किसी अप्रोप्रिएट फोरम पे ज़रूर उठाएंगे।